अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत का पहला मरहला है वो मुकम्मल होने के बाद ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान के अहम दौरे पर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर हमने देखा कि सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने उनका इस्तकबाल भी किया और जो अहम मुलाकातें हैं उस हवाले से भी अहम पेशरफ्त और जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं। इससे कबल हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जहां बजट मंजूर हुआ, उसी दौरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में ईरानी सदर के दौरे के हवाले से भी बात की और जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उस हवाले से भी जो तफसीलात थीं वो ऐवान के सामने रखीं। और उसी खिताब में जहाँ पर अपोजिशन ने उनके ऊपर तनकीद की थी, उस तनकीद को भी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया और साथ जो इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर 2024 के इंतखाबात की तहकीकात करवानी है तो फिर 2018 के इंतखाबात की तहकीकात भी करवाएं। जो अपोजिशन लीडर साहब की स्पीच थी उसको भी जवाब दिया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। लेकिन अब जो ईरानी सदर इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं और बातचीत का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ, इस दौरे को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और जो 60 रोज़ हैं उसमें क्या तवक्कुआत हैं और क्या इज़राइल का रोल होगा और उनको कौन रोकेगा, और ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकई साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद आज ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा, इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ मुआहदे हैं उस हवाले से भी बातें हो रही हैं। हम मुख्तलिफ़ सवालात हैं मुज़ाकरात के हवाले से भी आपके कॉमेंट्स हम जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एक बड़ी पेशरफ्त है जो आज ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस दौरे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, एक तो इंतहा से ज़्यादा गुडविल आप देखेंगे, फिर इंडोर्समेंट जो कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ, फिर पाकिस्तान पे भरोसा, पाकिस्तान पे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे। मैं समझती हूँ उसमें आपको गुडविल भी नज़र आई, उसमें आपको बहुत गले मिलते हुए लोग नज़र आए। इट वाज आल्सो नाइस टू सी प्रेसिडेंट जरदारी साहब एंड देन मोहतरमा आसफा भुट्टो भी थी, बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो एक कंसेंसस नज़र आया। बीच में ख्याल किया जा रहा था कि शायद लीडरशिप्स में कोई फ्रैक्चर्स हैं, वो आज की ऑप्टिक्स में उसका कोई आकाश नहीं था। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ईरान एक बहुत अच्छी पीआर एक्सरसाइज पर है। जो समिट था वहाँ पे भी जो उनका डेलीगेशन था उसको उन्होंने टाइटल किया हुआ था मनाब 168। आज जो जहाज जिसमें वो तशरीफ लाए हैं इरानियन डेलीगेशन, वो भी मनाब 168 है। ये एक्सरसाइज इन पीआर है। वो दुनिया को ये नहीं चाहते कि दुनिया ये भूले कि इस जंग में किस तरह का जुल्म और ज़्यादती ईरान के साथ हुआ है, जिसमें स्कूल पे हमला और छोटे बच्चों पे शहादतें शामिल हैं। ये जो ईरान को ने अपनी आइसोलेशन तोड़ी है और जो ईरान ने अपना एक नया इमेज बनाया है उसके साथ ये जाकर जुड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान अभी भी अपने कार्ड्स बहुत स्मार्टली खेल रहा है और ईरान कॉन्शियस है कि उसे कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल फ्रंट पे, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे, पीआर फ्रंट पे इस जंग को जारी रखना है इन सम वेज। क्योंकि किसी को ये जहन में ये इबाम नहीं है कि कभी भी स्पॉइलर इसको सूरत हाल को डीरेल करने के लिए कुछ कर सकता है। आपको पता है आखिरी वक्त तक लेबनान को इस्तेमाल किया गया इस जंग को रुकने ना देने के लिए, और फिर ईरान ने भी समझिए अपनी बात पे कायम रहा और लेबनान को टोटल जंगबंदी का हिस्सा बनाया। अब कमेटीज़ हैं वहाँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने, बट अगर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ईरान ये जंग बहुत सारे फ्रंट्स पे जीत गया है। जी शुक्रिया। अच्छा, लेकिन हुमा साहबा, जैसे इब्तिदा में हम ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर मुआहदे के नतीजे में सैंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो गैस पाइपलाइन है उसका भी जिक्र हो रहा था, ईरान से पेट्रोल लेने के हवाले से भी बातें हो रही थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए भी आप समझती हैं, आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है इस कॉन्टेक्स्ट में? एब्सोल्युटली यस जी। ना मेरे ख्याल है इकोनॉमिक फ्रंट पे भी
जो चेंजिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का, वहाँ पे भी, और मेरे ख्याल है इन सम वेज पाकिस्तान को सिला मिल रहा है टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब तक अमेरिका की सैंक्शंस थी, बावजूद इसके कि हमें ईरान से ऑयल गैस लेने में बहुत फैस फ़ायदा था, हमने कोई डबल हेजिंग नहीं की। जबकि इसके बरक्स आपने देखा कि इंडिया वो हेजिंग करता था, और इसीलिए इस वक्त इंडिया कदर कमज़ोर पोजीशन में है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे देखें, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे देखें, तो पाकिस्तान ने सही चॉइसेस की, राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहा, और गुड स्पेस जो उसकी थी ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, मॉस्को के साथ, सऊदी अरब के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, उसको उसने कल्टिवेट और कंसोलिडेट करके रखा। तो बड़ी मिच्योर सफारतकारी थी, बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क था। कितने सेटबैक्स आए ना जी आखिरी वक्त तक, इवन व्हेन द कॉन्वर्सेशंस वर हैपनिंग एट स्टेनबर्ग, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जी शायद तात्तुल आ गया है, शायद इरानियंस जो हैं दे आर ट्राइंग टू बैक आउट या कुछ, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये नज़र आया कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। और ये जो आपने विज़िट इस वक्त आज आप देख रहे हैं, इसके तो ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छे हैं। ये खित्ते की चेंजिंग फेस इसमें आज आपको हमने नूर खान एयरपोर्ट पे देखा है। मेरा ज़ाती ख्याल है जी कि ये आकाश है ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स टू कम। ये इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन बहुत बड़ी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल में चाइना ने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चाइना के जो इकोनॉमिक विजन है उसमें ईरान अब एक बहुत अहम हिस्सा है। आज जब पूरी दुनिया जो भी कह रही थी, ईरान से चाइना अपना 50% ऑयल खरीदता था, ये सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाले दिनों में होते हुए देखेंगे, प्रोवाइडेड ये डीरेल ना हो और स्पॉइलर कहीं बीच, क्योंकि वहाँ बहुत डेस्परेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा है। और अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनल इंटरवेंशन से समझिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो रुके में, उनका रुके रहना इंतहाई क्रिटिकल है कि ये पीस प्रोसेस अपने कलीदी किरदार को पहुंचे। बिल्कुल, ये आगे चीज़ें इसी तरह बढ़ें। हुमा साहिबा, आपके बिल में होगा कि जब इस मुआहदे के नतीजे में 60 रोज़ हैं और उसमें बातें होनी हैं, तकनीकी जो टीम्स हैं उन्होंने भी अभी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना भी है, लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि ट्रम्प साहब के कुछ बयानात आए जिस पर ईरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इज़राइल तो एक फैक्टर है ही है। आप समझती हैं कि ट्रम्प साहब के भी इस तरह के बयानात जो हैं वो कोई कुछ मसाइल जो हैं वो पैदा कर सकते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब जो है वो गैर रिवायती बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल भी करते हैं। और कुछ बातें उनको अपनी जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है उसके लिए भी करनी पड़ती हैं, कुछ बातें उनको इज़राइल को ठंडा रखने के लिए भी करनी पड़ती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि वो कुल्ली तौर पर इस सियासी अमल के, सफारती अमल के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां ज़रूरत पड़ी है उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया है कि इज़राइल इस प्रोसेस को डीरेल ना कर सके, बिलखुसूस लेबनान की जो सूरत हाल है वहाँ पर। और ईरान ने भी देखिए प्रिंसिपल स्टांस ईरान ने लिया था, कोई ब्रेक डाउन इन टॉक्स नहीं हुई थी। एक सख्त ट्वीट आई, उसके जवाब में एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पे उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट शो की, बट दे रिमेन एंगेज्ड। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पॉलिटिकल विल है, जो क्रिटिकल होता है किसी भी निगोशिएशंस को कामयाब करने के लिए, वो मुझे ईरान में भी नज़र आता है, अमेरिका में भी नज़र आता है, खित्ते में भी नज़र आता है। शायद इज़राइल पूरी दुनिया में इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जो चाहता है कि ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो नाकाम हो जाएं और जंग दोबारा शुरू हो जाए। जंग दोबारा शुरू होने की ऑप्शंस बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं। तो यही वे फॉरवर्ड है, यही पाथवे है। और आपने, अगर आपकी नज़र से यकीनन ये अगर बयान गुजरा हो जो ईरान ने कहा है कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका इंतज़ाम ईरान के पास ही रहेगा, वो पहले की तरह की सूरत हाल नहीं होगी, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी जो है वो ईरान की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका कभी जिक्र जो है बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं था, अब उसका कंट्रोल जो है वो भी ईरान के पास रहेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना वो ईरान का
इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस प्लान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसका सिक्योरिटी, उसकी जो बका है इन डायलॉग्स में रहने जी की, वो हुर्मुज़ है। तो वो हुर्म और ये उसका समझिए ट्रम्प का पत्ता उनके हाथ लगा है इस जंग के दौरान। तो मेरा ख्याल है कि इट इज फॉर एवर ऑन द टेबल। हो सकता है हुर्मुज़ बिल्कुल उस तरह फंक्शन करने लगे जैसे पहले करती थी अगर डी माइनिंग हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि जो हुर्मुज़ का ऑल्टरनेटिव रूट है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरता है। हो सकता है कि वो ठीक है। बिल्कुल पुराने वाले तरीक़ाकार पे चला जाए, लेकिन दुनिया को ईरान ने ये बता दिया है कि अगर आप मेरे ऊपर जंग थोपेंगे तो मैं दुनिया के ऊपर माशी मुश्किल थोपूंगा। ये पैराडाइम सेट हो गया है। अच्छा, लेकिन उमर साहब एक आखिरी सवाल के जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए, जैसे बहुत से लोग ये तवक्को रख रहे थे कि शायद वहाँ पे ईरानी वफ़द और अमेरिकन वफ़द जो है उनके दरमियान कोई मुसाफ़ा होगा, कोई हाथ मिलाएंगे, कोई गले मिलेंगे या कोई तस्वीर सामने आएंगी, लेकिन ईरानी वफ़द ने तस्वीर नहीं बनवाई। इसके पीछे आपको क्या हिकमत अमली नज़र आ रही है? बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली है जी। ईरान के अंदर भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि कंप्लीट कंसेंसस है कि वो इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएं। ईरान में एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जो समझता है कि इस डायलॉग में नहीं जाना चाहिए, जो समझता है कि ना इजराइल पे भरोसा किया जा सकता है और ना अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है। तो वो इन निगोशिएशंस को अ कॉम्प्रोमाइज ऑन इरानियन नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं। और उन्होंने कई दफ़ा ये बात की कि जो मेरे पर कर्ज है उन ईरानियों की जिनकी शहादतें हुई हैं, तो मैं कोई एक ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिसको लगे कि मैंने उस कर्ज को धोखा दे दिया या मैंने उस बोझ को का ध्यान नहीं किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ईरान कॉशियसली खेलता है और ईरान इस पूरी जंग में सिंबॉलिज्म की बहुत अहमियत दे रहा है। और वो सिंबॉलिज्म ये है दैट हम इक्वल पार्टनर हैं, हम किसी दबाव में आके कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे और ना हम दोस्ती करने जा रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेक्शंस हैं और किस तौर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कआउट होता है फिर बात आगे चलेगी। तो आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो मुझे समझ में आता है ईरान की फहम और सोच है। वो अभी भी जो अमेरिका ने उनके साथ किया है, जिस तरह का धोखा नेगोशिएशंस के दौरान उनके साथ हुए हैं, 2 दफ़ा हमले हुए हैं, फिर डायरेक्टली ईरान पे हमला हुआ है, फिर लेबनान का जो जी समझिए एग्रीमेंट्स हुए थे वो वायलेट हुए हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो कहा कि जो स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए थे वो भी एमओयू की वायलेशन है। तो ईरान ये बताना चाहता है कि ये चीज़ें वर्कआउट होंगी तो शायद फिर मुसाफा हो सकता है। इस वक्त तो बातचीत हो रही है सही। सिर्फ। चलें चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हुमा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे पर ही हैं और इस हवाले से अहम मुलाकातों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस दौरे के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से जो मज़ीद गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इससे पहले हुमा बकाई साहबा से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त जो ईरानी सदर की मुलाकातों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं यकीनन वो भी आपके सामने हैं। इस वक्त साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि स्विट्ज़रलैंड में जो बातचीत का एक पहला मरहला था वो मुकम्मल होने के बाद आज ईरानी सदर मुल्क के अंदर मौजूद हैं और इसको बड़ी अहमियत भी दी जा रही है। ओवरऑल सर, जो इस एमओयू के बाद की बातें हो रही हैं, आपको क्या तवक्कुआत हैं सर, क्या होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों में या ओवरऑल जो 60 रोज़ का वक्त दिया गया है? जी, ये तो अब एक उतार चढ़ाव का सीजन है इन मुज़ाकरात में। एक दिन ये चल पड़ते हैं, दूसरे दिन फिर कोई सदर ट्रंप की तरफ से बयान आ जाता है, फिर रुकावट आ जाती है। लेकिन इस सारे मामले में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि पाकिस्तान की जो सफारती हैसियत है, पाकिस्तान की जो बतौर एक सालिस हैसियत है, वो अब मुसल्मा है और उस पे अब बार-बार जो है वो अमेरिकी इंतज़ामिया भी अपनी एतमाद का इज़हार कर रही है और ईरान ने भी अपने एतमाद का इज़हार किया है। ईरानी सदर का 7 मुहर्रम को पाकिस्तान आना एक ख़ास मानी रखता है। तो उनकी नज़र में ये कितनी अहम उनके लिए एक रिलेशनशिप है
جو پاکستان سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پاکستان نے بھی اس سارے معاملے میں تو ہمیں فوری طور پر تو ایم او یو جو ابھی سائن ہوا تھا اسلام آباد ڈیکلریشن، اس کے بعد ابھی بیورگن اسٹاک میں جو گفتگو ہوئی ہے کہ اس جی معاہدے اسلام آباد ڈیکلریشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف میکنزم بن گئے ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہیں. ایک ڈی کانفلکشن سیل بھی بنا ہے لبنان کے لیے. اور لیکن پاکستان نے تو اس سے آگے دیکھنا ہے نادر صاحب. یہ اہم بات ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ ایک خوش اسلوبی سے آگے چلتا ہے، بہت اتار چڑھاؤ ابھی بھی آئیں گے، لیکن پاکستان نے کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے خارجہ پالیسی میں بھی اور سیکیورٹی پالیسی میں بھی، کہ وہ اپنے جو ہمارے خلیج کے دوست ہیں عرب ممالک، ان سے اپنے روابط کو نئے طریقے سے استوار کریں. ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے، ابھی اسے 60 دن کے لیے US ڈالرز میں تیل بیچنے کی اجازت مل گئی ہے. تو پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف گیس پائپ لائن جو کہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، بلکہ لانگ ٹرم گیس اور تیل کے اگر ہم ترجیحی بنیادوں پر ایگریمنٹس کر سکتے ہیں، اس کی طرف ابھی سے کوشش کرنی چاہیے. اچھا، تو خرم دستگیر صاحب، یہ جو پیٹرول اور گیس پائپ لائن جس کا آپ نے ذکر کیا اور بڑے عرصے سے اس پر بات ہوتی بھی رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے سر کہ آئندہ جو بھی مختصر وقت ہو اس میں پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہیں یہ گیس کے حوالے سے یا پیٹرول کے حوالے سے، ان چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں، ان مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں؟ جی، چیلنج تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو، پاکستانیوں کو کم سے کم ترین قیمت پر وافر توانائی کیسے فراہم کر سکتے، یہ چیلنج ہے. جی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ ہم نے حکومتوں نے طریقے اختیار کیے. مثلا شروع میں جب قطر سے ہمارا معاہدہ ہوا تو وہ ایک بہت مثبت معاہدہ گنا گیا، لیکن جو دنیا کی انرجی مارکیٹس ہیں ان کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک مشکل چیلنج بن کر آتا ہے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ اب جب کہ پاکستان نے اتنا کلیدی کردار ادا کیا ہے ایران کے عوام کے لیے بھی، ان کی حکومت کے لیے بھی، کہ ایک بہت لانگ ٹرم پریفرنشل یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ گیس اور تیل جو ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے حاصل کر سکیں، اور پھر پہلے حاصل کریں اس کو پھر یہاں تک پہنچانے کے لیے اگلا مرحلہ ہے گیس تیل کی پائپ لائن کا. لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس طرح انرجی مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ ہے، بین الاقوامی حالات میں بھی اتار چڑھاؤ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابھی جب کہ یہ لوہا گرم ہے پاکستان کی ثالثی کا، اس سے پاکستان کے عوام کو جو ایک لانگ ٹرم ریلیف ہے اس کے لیے ضرور ایک کوشش میری توقع ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کریں گے. اور ساتھ ہی آف کورس آج چونکہ بجٹ بھی پاس ہوا ہے، لیکن یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اتنی ہی بڑی جو ہے اندرونی طور پر معاشی اصلاحات کا اعلان کریں گے جتنی بڑی کامیابی انہوں نے سفارتکاری کے محاذ پر حاصل کی. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو آج کا دورہ ہے، جو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں پاکستان کے اندر، اس سے یہ جو معاہدے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی توقع رکھنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معاہدے نہیں بھی ہوتے تو کم سے کم اس اہم دورے کے دوران ان معاملات پر بات چیت ضرور ہوگی؟ جی نہیں، بات چیت ہوگی. دیکھیے، معاہدے اتنی آسانی سے ملکوں کے درمیان نہیں ہوتے، لیکن ایک خاص ماحول ہے کہ اس کے میرے خیال میں اگلے 2 سے 3 ماہ میں اس کو کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے نئے معاہدوں کو. اگرچہ یہ ایک پیچیدہ کام ہوتا ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ سال لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں جو تھوڑی سی اور اگر ہم لانگ ٹرم بات کریں تو ایران کا پاکستان سے جو تعلق اب ڈیولپ ہوا ہے اس کو اب ہمیں اس خطے کے امن کے لیے لے کے جانا ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان بھی اگر پاکستان کی ثالثی میں ایک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو، جسے نو وار پیکٹ کہتے ہیں، تو وہ نہ صرف خطے میں امن کی طرف ایک پیش رفت ہوگی، بلکہ دنیا کی جو انرجی سپلائیز ہیں اور نان انرجی سپلائیز جو اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلتی ہیں
ان کی سپلائی کو سٹیبلائز کرنے میں بھی ایک نو وار پیکٹ یا پیس پیکٹ جو ہے گلف کے ملکوں کے درمیان وہ بہت کارآمد ہوگا، اور پاکستان سے بہتر ثالث کوئی نہیں ہے اس وقت۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر، یہ جو جیسے آپ نے اتار چڑھاؤ کی بات کی، یہ ہم اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں یا پھر جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کچھ نکات بڑے حساس ہیں جس کی وجہ سے بھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں؟ نہیں، معاہدہ تو کافی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے لکھا گیا ہے، لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہ اگر اندرونی سیاسی دباؤ آتا ہے امریکہ سے تو وہ ہمیشہ ایسے دباؤ کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جس سے پھر جو حساس مذاکرات ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور بلا شبہ جو اسرائیل کی موجودگی ہے اور اسرائیل کی جو جنونی اور جنگ کی پالیسی ہے وہی سب سے بڑا جو ہے وہ چڑھاؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس میں ایک اور بھی جو ہے تبدیلی جو آ رہی ہے تو یہ کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں جو نائب صدر امریکہ جے ڈی وینس کی طرف سے جو اسرائیل کے لیے گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ صدر ٹرمپ نے بڑی سخت زبان استعمال کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، تو وہ جو ہمارا خیال تھا کہ ایک مستقل ملی بھگت اور گٹھ جوڑ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس میں بھی اب جڑانیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے اور اوور آل فلسطین کے کاز کے لیے ایک مثبت پیش رفت۔ اور سر، ٹرمپ صاحب نے تو یہ یہاں تک کہا تھا کہ نیتن یاہو کو قابو رکھنا پڑتا ہے، وہ دوست تو ہیں لیکن بعض جگہ پر ان کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ جی انہوں نے کہا تھا، لیکن آئی تھنک جے ڈی وینس نے تو بہت سخت گفتگو کی ہے نا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے واحد دوست رہیں گے دنیا میں، باقی سب دنیا جو ہے وہ آپ سے نالاں ہے، اور درست طور پہ نالاں ہے۔ نادر صاحب، انہوں نے 70,000 سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، بچے تھے اس میں، بہت بڑی تعداد بچوں کی تھی، خواتین تھی، بوڑھے لوگ تھے، ایسے لوگ جو لڑائی میں کسی طرح بھی شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے پورے غازہ کو تہ و تیغ کر دیا، یعنی کہتے ہیں ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ۔ یعنی ایسے سین ہم نے دیکھے ہیں جو اسرائیل نے ابھی غزہ میں کیے ہیں، جو ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں وارسا میں ایسے سین دیکھے تھے کہ جی ریز ٹو دا گراؤنڈ۔ تو اس قسم کی جب شفافیت سے آپ اپنے مقاصد پورے کریں گے تو آئی تھنک جے ڈی وینس کی ایک بہت آئی تھنک کی جملہ آپ کے ناظرین کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ہر چیلنج جو ہے وہ دشمن کو قتل کر کے یا اس کو ڈسٹروائے کر کے حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کو اور طریقے بھی اختیار کرنے۔ یہ سبق صدر ٹرمپ نے ایران کی جنگ کے بعد کہتے ہیں نا بڑی مشکل سے سیکھا ہے، اور اب وہ اسرائیل کو بھی اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو جنگ شروع کی تھی وہ اسرائیل کو اس علاقے میں ایک بااثر ملک، چونکہ وہ آلریڈی مشرق وسطیٰ میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تو اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش تھی کہ اس خطے کا جو کنٹرولر ہے وہ ہے، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے، اور انفیکٹ ایران کو جس کو وہ گرانے چلے تھے وہ پہلے سے زیادہ ابھر کر باہر آئے۔ اچھا، لیکن سر اب اس جنگ کے دوران جب یہ کہا گیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کبھی ذکر بھی نہیں تھا، یا ایک بڑا اچھا موقع جو ہے وہ ایران کو بھی مل گیا ہے، اور اب بھی انہوں نے ایران کی طرف سے ایک اہم بیان یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اب اسٹریٹس جو ہیں وہاں پر کوئی جو صورتحال ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی، اب اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس رہے گا۔ یہ کتنا ایک اہم بیان آپ سمجھتے ہیں؟ جی وہ اہم ہے، لیکن دیکھیے جب ایران بین الاقوامی قانون کا تحفظ طلب کرتا ہے، کوئی بھی شخص جو قانون کا تحفظ طلب کرتا ہے، تو تحفظ طلب کرنے سے پہلے یعنی تحفظ کیا طلب کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خود مختاری کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ اپنی زمینی جو ان کی ٹیریٹری ہے اس کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ساورنٹی ہے اسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو جب آپ بین الاقوامی قانون کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بین الاقوامی قانون کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو جہاں ساحل ہے اس سے کچھ میل، غالباً 12 مائلز کی ہوتی ہے، اس تک تو آپ کی ٹیریٹری ہے، اس کے آگے ٹیریٹری نہیں ہے۔ تو جو مین آبنائے ہرمز ہے جو ہے اس میں جو پورا گلف ہے، ادھر تو ہر ملک کے حقوق ہیں جہاں جہاں وہ ان کے ہیں۔ صرف ایشو آ کے جب جو ایک خاص کرو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، جہاں آمنے سامنے ایران اور عمان ہے،
اس میں بھی ایران اکیلا جو ہے وہ جی یہ کلیم اس کے لیے مشکل ہوگا سسٹین کرنا، کیونکہ عمان کا بھی اس اسٹریٹ آف ہارمز پہ اتنا ہی ٹھیک ہے حق ہے۔ عمان کا ہم نے چونکہ نام کم سنا ہے، لیکن جب بین الاقوامی قانون پر باتیں ہوں گی اور جو اسلام آباد ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جو انڈرسٹینڈنگ کو ایک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے ذریعے نافذ بالکل کیا جائے گا۔ ظاہر جب معاملہ وہاں جائے گا بالکل ادھر تو پھر انٹرنیشنل لا کی بات ہوگی، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا کنٹرول ہے وہ صحیح کافی نہیں ہوگا۔ کافی نہیں ہوگا۔ چلیں بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت نکالین۔ سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اسی دورے کے حوالے سے، اور جو ایم او یو اور جو بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آج جو ایرانی صدر ملک کے اندر موجود ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو سفارتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو بڑا سراہا بھی جا رہا ہے۔ اوورآل سر اب جو بات چیت کا ایک مرحلہ مکمل ہوا اس کے بعد ایرانی صدر کا آج پاکستان کا دورہ، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے۔ اوورآل سچویشن سب سے بڑا پرائڈ ہمارے لیے اور فخر کی بات یہی ہے کہ ہم نے بہت سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میں ماضی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، 13 مہینے پہلے ہم ہندوستان کی نظر میں کتنے لیس ریلیونٹ یا لیسٹ ریلیونٹ تھے۔ الحمدللہ وہاں سے ٹرانسفارم کیا ہم نے، اپنی جنگ کے بعد اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا اور ثابت کیا کہ ہم ریجنل ایک طاقت کے طور پر ابھرے، اور اب الحمدللہ ایک گلوبل پیس میں ہم کنٹریبیوٹ کرنے میں ٹھیک ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر اس بیک ڈراپ میں کہ ایک طرف ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیلی لڑ رہی تھی، دوسری طرف ایران تھا جو ہمارا نہ صرف نیبر ملک ہے بلکہ آبویسلی جیسے میں نے کہا 47 سال سینکشنز میں وہ رہا۔ لیکن جو بھی نتیجہ نکلا اس جنگ کا اس میں سب سے زیادہ یہ تھی کہ ہم جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک جو ٹریڈیشنلی ہاں اس طرح کے صحیح نیگوشیشن کرانے والے ممالک یا لیڈرز تھے ان میں اپنا ایک نیا نام ہم نے اپنا لکھوا دیا کہ ہم بھی پیس لونگ بھی ہے اور پریکٹیکلی کنسسٹنٹلی نیوٹرلٹی کے ساتھ ود کریڈیبلٹی ہم کنٹریبیوٹ بھی کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے کی آبویسلی ایک سب سے بڑی جو وجہ کہی جا رہی ہے میڈیا میں رپورٹ ہے کہ ایک تو وہ ایک ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ سے آ رہے ہیں، وہ شکر گزاری کے سینس میں تشریف لائے ہیں یہاں پر، جو کہ بہت ان کی جی طرف سے بھی اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے ان حالات میں جب آلموسٹ ہاسٹیلٹیز اینڈ ہوئی ہیں تو پاکستان کو انہیں پہلا ملک چنا آنے کے لیے۔ دیٹ اٹ سیلف شوز ہماری کریڈیبلٹی۔ میننگ فل کرنے کے لیے obviously لانگ ٹرم اب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو ڈیویڈنڈز کب پہنچیں گے۔ ایک تو ہمارا ہے پرائڈ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ٹینجبل ٹرم میں جی ہمارے جو کامنر ہے، ایک عام آدمی ہے، اتنا بڑا ملک ہمارے نیبر میں ہے جس کے بالکل تقریباً آبادی تو ہم سے آلموسٹ 2.5 گنا کم ہے، 9-10 کروڑ کے مقابلے میں ہم 25 کروڑ ہیں، لیکن دنیا کے تیسرے نمبر پر آئل گیس ریزروز اس کے پاس ہے۔ وہ خود بھی بینیفٹ نہیں لے سکا۔ بالکل بالکل خالد صاحب، Unfortunately، ہم بھی معذرت میں sanctions آپ کی میں سر بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ایم او یو ہو گیا اور اگر یہ سینکشنز جس کی بات ہو رہی ہے ختم ہو جاتے ہیں تو سر پاکستان کو کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ جیسے آپ نے پیٹرول اور گیس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کی توقعات کیا ہیں سر؟ قربانی صاحب ایز اے اینالسٹ نہیں، ایز اے پاکستانی دیکھیے میری توقعات یہ ہیں کہ ایک ڈیویڈنڈ اس عام لوگوں کو ملنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے جو ایران آفر ہمیں کیا کر سکتا ہے۔ بائی لیٹرل ٹریڈ بارٹر میں بھی ہو سکتا ہے، ڈالر میں نہ بھی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران پر بہت عرصہ سینکشنز رہی تیل ایکسپورٹ کرنے پر، صرف وہ چائنا کو دے رہا تھا 1.438 بلین بیرل روزانہ، وہ اس کا تقریباً ایران کا تو 85-90% ایکسپورٹ تھی اور ایران کی ہارڈلی چائنا کی جو 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتی تھی۔ پاکستان جی میں بہت ویکیوم ہے، خاص طور پر آئل کے سینس میں کہ ہمارا کاسٹ آف الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہے، اس کی وجہ سے جب بجلی مہنگی ہوتی ہے، آئی پی پیز پر ہماری ڈیپینڈنسی ہوتی ہے تو ہماری پروڈکشن کاسٹ انڈسٹری میں بڑھتی ہے، ڈیلی کامنر افیکٹ ہوتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ کمپرومائز ہوئی تھی، ہم کمپٹیٹیو نہیں رہے تھے یورپ امریکہ میں، خاص طور پر جو ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کی وجہ سے اس لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے یا کمپیٹ نہیں کر سکتے ملک کے لیے کہ وہاں پہ گیس کی بجلی کی پرائسز کم ہیں، تو ان کو کاسٹ افیکٹو لگتا ہے۔ اب جی یہ اگر ہمیں سپلائی مل جاتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پائپ لائن بھی بچھائی تھی جو نامکمل رہ گئی سینکشنز کی وجہ سے،
تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک گیم چینجر ہوگا پاکستان کی اکانومی میں ایران کی جو کنٹریبیوشن ہوگی. اور جتنی ٹیکنالوجی ہماری ہے الحمدللہ ایران کو بھی ری بلڈنگ کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر ری بلڈ کی ضرورت ہے, ملٹری ہارڈ ویئر ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم بائیلیٹرل بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن خالد صاحب آپ سے پہلے جو بات ہو رہی تھی خرم دستگیر صاحب کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ایم او یو چلیں دستخط تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت سے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آگے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کہ ڈے ون سے ایک اسپائلر کا کردار ادا کرتا رہا ہے, ابھی بھی وہ کوئی اس طرح کی حرکتیں ان کی طرف سے ہو سکتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچائیں؟ جی گرمانی صاحب, یہ جو دیکھیں جب سیز فائر ہو گیا تھا 38-39 دنوں کے بعد, اور آپ نے دیکھا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا, اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے تھے, انسرٹینٹی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی کوئی بیان دیتے تھے, کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتے تھے, تو جس کا مطلب یہ تھا کہ شو سپوائلرز بہت زیادہ تھے, سٹیکس بہت زیادہ تھے, امن کے لیے پاکستان کے لیے فیوریبل اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے انفیوریبل. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ڈیلے ہوتا رہا, بریچ آف ٹرسٹ ہوتا رہا, اسرائیل نے لیبنان پر بمباری نہیں بند کی. اس پوری جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کی شہادتیں ہوئیں, جب ایک طرف سپر پاور امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے تھے تو تقریباً 3400 شہادتیں ہوئی ایران میں, جبکہ اس کا گارڈ لیتے ہوئے, اسی کی پروٹیکشن میں, اسی کے پیچھے چھپ کے اسرائیل نے جو لیبنان پر چڑھائی کی اس میں 4000 شہادتیں ہوئی, تقریباً 1 ملین لوگ ہوم لیس ہیں. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کو ایک یوز کیا اسرائیل نے اپنی ہیجمونک ڈیزائن کے لیے, ایک جینوسائیڈ کے لیے اور ایریا آکوپائی کرنے کے لیے. تو ابھی بھی میں ایک طرف بڑا آپٹیمسٹک ہوں, وہ اس لیے ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلریڈی اپنی پاپولیرٹی کی, ایکسیپٹیبلٹی کی اور ورلڈ کرائسس کی ایک تھریشولڈ دیکھ لی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو احساس ہوا ہوگا کہ اگر انہوں نے انفورس نہ کروایا اس ایم او یو کو تو ان کا اپنا امیج بھی بہت داؤ پر لگ جائے گا, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے آنے والے الیکشن کے لیے, اور دنیا میں 8 ارب لوگ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور افیکٹ ہوئے تھے اس جنگ سے, ان سب کے لیے ضرور مینیفیسٹ کریں گے کہ یہ ایم او یو کی پاسداری کرے اور یہ پرولونگ ہو اور پھر کنورٹ ہو جائے پرماننٹ ڈیل کے اندر. تو مجھے امید بہت ہے لیکن کوشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک بڑی اہمیت اس وقت دی بھی جا رہی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اور نو ڈاؤٹ ایک اہمیت ہے بھی جس کا سب کو تجربہ بھی ہوا, پاکستان سمیت پوری دنیا نے تقریباً سفر کیا. اب اس حوالے سے ایران کا ایک موقف ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس رہے گا, جبکہ بین الاقوامی قوانین جس کا خرم دستگیر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے وہ کچھ اور کہتے ہیں. آپ سر کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی اس وقت جو اہمیت ہے, اور جو ایران یہ بات کر رہا ہے کہ اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگا؟ گرمانی صاحب دیکھیے 47 سالوں سے ایران نے صرف اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک تھریٹ کے طور پر یوز کیا تھا. بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں ایران کو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے, جس کے اندر ایران نے ریئلائز کیا ہے کہ شاید نیوکلیئر بام اگر میں بنا بھی لوں تو پتہ نہیں کبھی ایران نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے اور کس کے خلاف چلانا ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ریموٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے, یہ بام سے زیادہ خطرناک ہے. یہ پوری دنیا کا آپ نے دیکھا کیسے 8 بلین لوگ, ورلڈ کی اکانومی, دنیا کا 20% تیل, گیس, تمام ایک ہاسٹیج بن کے رہ گئے ایک اسٹریٹ آف ہارموز پہ. اب نیو فاؤنڈ لیوریج کو کیونکہ اس طرح کی شکست نہیں ہوئی جو امریکہ چاہتا تھا ایران ہو, کہ ون وے کمپرومائز ہو, ڈیفیٹڈ سائن کرے ایران, وہ نہیں ہوا. تو ایران ظاہر ہے اپنی ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے تھرو اے بارگین. آلدو انٹرنیشنل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنی کمیٹی آف نیشنز, جو انٹرنیشنل رولز ہیں, جو سی لاز ہیں, اس کے تحت یہ بالکل نہیں کر سکتا ایران, ایتھیکلی بھی کہہ لیں یا لیگلی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انٹرنیشنل لاز اس پہ بڑی کلیئر ہیں. انلیس ایک کنسنسس ہو اس میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے اسٹیٹ آف ملاکا ہے, باب المندب ہے, اور بہت سارے ہیں. سوئز کنال کا بھی امریکن آئزر وازمن جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پریشر ڈال کر دنیا کو اس کا سوئز کنال کا لے کر دیا تھا چارجز. ادروائز کسی پیسج کی ایسی پیمنٹ کرنے کی یا ٹیکس دینے کی یا پرسنٹیج کو دینے کی ایسی رواج ہے نہیں. یہ بڑا ان یوزول ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دیکھنا بالکل بالکل. خالد صاحب ایک آخر میں سر مختصر سوال یہ ہوگا کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے یا ہاتھ ملانے کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے یا ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے, لیکن یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو بات چیت ہوئی اس میں آپ کے نزدیک جو ایران کی جانب سے تصاویر نہیں بنوائی گئی, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے ان کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے آلدو میٹر نہیں کرتا, لیکن ایران یہ چاہتا تھا کہ آپٹیکلی کوئی ایسا جیسچر نہ انٹرپریٹ ہو یا مس انٹرپریٹ ہو, ان کے باڈی لینگویج سے, ان کے ہاتھ ملانے سے, ان کی اسمائل دینے سے, ایک گلے لگنے سے,
یا کسی طریقے سے آمنے سامنے، اور خاص طور مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں ان شہادتوں کو، خاص طور پر آپ نے دیکھا مناب، انہوں نے جہاز کا نام بھی رکھا، اس مشن کا نام بھی رکھا، ڈیلیگیشن کا. تو آئی تھنک ان کی سینسٹیوٹی یہ تھی کہ ان فیملیز کو، ان کے لواحقین کو وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے ایموشنلی. کیونکہ دیکھیے ڈائریکٹ امریکن بہت کم لوگ جان سے گئے ہیں اس جنگ کے اندر، اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں زیادہ تر ایران میں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے موسٹلی انوسینٹ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ایرانین شاید لیڈرشپ اونرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک جیسچر نہیں ایکسٹینڈ کیا، بیکاز انویریبلی آپ جب اتنے بڑے لیول پر ہینڈ شیک کرتے ہیں تو پھر میڈیا انٹرپریٹیشن میں لگ جاتا ہے. تو میں بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہال سے پہلے انشور کروایا کہ میڈیا کو خالی کیا جائے اس ہال سے، اور پھر وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے کوئی ہینڈ شیک سوائے پاکستان کے سی ڈی ایف اور پاکستان پرائم منسٹر کے علاوہ کسی سے ہینڈ شیک اس طرح نہیں کیا. تو آئی تھنک آپٹیکلی وہ نہیں چاہتے تھے کہ غلط انٹرپریٹ کیا جائے، یا وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک ایلیمنٹ آف ان ایزینس ہوگا ان فیملیز کے لیے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں. مجھے صرف یہی لگتا ہے اس کے اندر ایلیمنٹ. چلیں ٹھیک ہے خالد صاحب، تھینک یو سو، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو. ناظرین، خالد چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس دورے کے حوالے سے جو ایران کے صدر اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں اس کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو خاص طور پر پٹرول اور گیس پائپ لائن ہے اس حوالے سے بھی آنے والے جو مختصر وقت ہوگا اس میں ایک اہم پیش رفت بھی سامنے آ سکتی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا اس حوالے سے بھی ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے یہ جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس حوالے سے کوئی اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.